السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَٰذَا نَصَبًا۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الکہف ہم پڑھ رہے ہیں اور ہم نے 8 رکوع کمپلیٹ کر لیے تھے۔ آج ہمیں رکوع نمبر 9 سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے واقعے کو پڑھنا ہے، لیکن آج ہم بہت شارٹ اور پورا جو واقعہ ہے جو 2 رکوع میں آئے گا، سورہ کہف کے 2 رکوع ہیں، اس کی آج ہم ایک شارٹ سمری دیکھیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان اس طرح سے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھی سے کہتے ہیں کہ میں چلتا رہوں گا اس راستے پر جب تک کہ 2 دریا جہاں ملتے ہیں وہاں تک نہ پہنچ جاؤں، یا پھر سال ہر سال چلتا رہوں۔ یہاں سے شروع ہوتا ہے سورہ کہف میں یہ واقعہ، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس واقعے کی کچھ اور ڈیٹیلز بھی بیان کی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام اپنے لوگوں میں تھے، بنی اسرائیل میں، کہ کسی نے سوال کیا کہ سب سے بڑا عالم کون ہے، سب سے زیادہ کون جانتا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ کیونکہ میں رسول ہوں، میں نبی ہوں، میرے پاس اللہ کی طرف سے انفارمیشن آتی ہے تو سب سے بڑا عالم میں ہی ہوں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں ہوں، لیکن بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو یہ جواب دیا تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ نہیں، آپ کو یہ جواب نہیں دینا چاہیے تھا، آپ کو یہ جواب دینا چاہیے تھا کہ مجھے نہیں معلوم۔ اگر کوئی آپ سے ایسا سوال کرے کہ پوری دنیا میں کون ایسا ہے، تو ہمیں کیا پتہ، ہماری انفارمیشن تو لمیٹڈ ہوتی ہے۔ لیکن اب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک ٹاسک دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک کام دیا اور فرمایا کہ آپ جائیں دریا پر کشتی میں اور اپنے ساتھ ایک مچھلی رکھ لیں، اور جہاں پہ یہ 2 دریا آپس میں ملتے ہیں اس جگہ پر آپ کو ایک بندہ ملے گا جسے ہم نے بہت زیادہ علم دیا ہے، آپ اس سے جا کر ملاقات کریں۔ اب ٹاسک کس نے دیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو یہ کام کس نے دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ لہٰذا سورہ کہف کا سٹارٹ یہاں سے ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین او امضی حقبا، چاہے سال ہر سال لگ جائیں، میری زندگی ختم ہو جائے اس جگہ کو تلاش کرنے میں، پھر بھی میں تھکوں گا نہیں اور چلتا رہوں گا۔ پھر یہ ہوا کہ بہت ٹائم ہو گیا، بھوک بھی لگ رہی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی سے کہا کہ وہ مچھلی لا کر دو جو ہم کھانے کے لیے لے کر آئے تھے۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی نے بتایا کہ وہ مچھلی تو چلی گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے حیرت سے پوچھا ہوگا
کہ بھائی مری ہوئی مچھلی، پکی ہوئی مچھلی چلی کہاں گئی؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم ایک جگہ ٹھہرے تھے کشتی میں آرام کرنے کے لیے. اب کشتی پہ سونا مشکل ہوتا ہے، تو کشتی کو سائیڈ میں رکھ کر باندھ کے اور کسی زمین پر جا کر پتھر کے نیچے آرام کیا تھا رات کو، اور صبح دوبارہ کشتی پہ بیٹھ کے چلنا شروع کر دیا تھا. تو فرماتے ہیں جہاں ہم نے آرام کیا تھا اس جگہ پر وہ مچھلی زندہ ہوئی، اس نے چھلانگ مار کے پانی کے اندر ڈائیو مار دی. اور سب سے امپورٹنٹ بات، اچھا جب کوئی مچھلی سوئم کرتی ہے تو وہ ایک سرنگ بن جاتی ہے، ایک پائپ بن جاتا ہے پانی کا، لیکن وہ پانی فوراً ہی اس کو ہائڈ کر دیتا ہے. جب بھی کوئی بھی جاتا ہے ڈائیو مارتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اگر آپ جیسے اگر ہم کسی مٹی میں یہ کام کریں، کوئی ڈائیو مارے مٹی کے اندر، تو وہ ایک جہاں وہ بندہ یا وہ مشین گئی ہوگی وہ پورا ایک پائپ بناتی ہوئی جائے گی. جیسے زمین میں کوئی ڈرل کرتا ہے تو جہاں جہاں ڈرل ہوتا ہے وہاں وہاں وہ ایک سرنگ بنی رہ جاتی ہے. پانی میں بھی ہوتا یہی ہے، مگر فوراً وہ دوبارہ پانی اس کو کور کر دیتا ہے، اس لیے ہمیں نظر نہیں آتا. لیکن یہاں ایک بڑی عجیب سی چیز ہوئی کہ وہ مچھلی نے جہاں ڈائیو ماری وہ پانی ویسا ہی فریز ہو گیا، اور جہاں جہاں وہ مچھلی گئی وہ پائپ بناتی بھی گئی. اور وہ اگر آپ پانی کے اوپر سے دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا پائپ اندر سرنگ سا. تو یہ انہوں نے بتایا فی البحر عجبا، وہ مچھلی نے تو پانی میں چھلانگ مار دی بہت عجیب طریقے سے. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ذالک ما کنا نبغی، یہی تو ہم ڈھونڈ رہے تھے. اللہ نے فرمایا تھا کہ یہ مچھلی آپ کو وہ جگہ بتائے گی. اب پتہ چل گیا کہ یہ عجیب و غریب کام ہوا، معجزہ ہوا. اس کا مطلب اللہ نے اس جگہ جہاں مچھلیاں ڈائیو ماری تھی اب اس کو تلاش کیسے کریں. تو انہوں نے اپنی شپ کو موڑا اور اب پیچھے کی طرف شپ سے جو ہے وہ سیل کرتے ہوئے گئے اور وہاں جا کے رکے جہاں انہوں نے آرام کیا تھا. بڑا سا پتھر تھا، پتھر نظر آ گیا. پھر انہوں نے وہ جگہ ڈھونڈی جہاں پہ مچھلی نے ڈائیو ماری تھی، اور وہ بھی ان کو مل گئی کیونکہ وہ پانی کے اندر انہیں وہ ڈرل ہوئی بھی جگہ نظر آ رہی تھی. اب وہاں انہوں نے کشتی سائڈ میں پارک کی، گئے یہاں کوئی بندہ ملے گا جن سے اللہ نے ملنے کا کہا ہے. تو وہاں دیکھا موسیٰ علیہ السلام نے کوئی شخص ہے کہ جو چادر پہ ایسے زمین پہ سو رہے ہیں چادر اوڑھ کر. موسیٰ علیہ السلام نے ان کو جا کے ان سے بات کی تو انہوں نے فرمایا کہ جی ٹھیک ہے، ہاں میں وہی ہوں خضر. موسیٰ علیہ السلام نے ان سے ریکویسٹ کی کہ میں آپ کے ساتھ کچھ ٹائم سپینڈ کروں تاکہ اللہ نے آپ کو جو علم سکھایا میں حاصل کر سکوں. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو یہاں کس نے بھیجا تھا؟ اللہ نے بھیجا تھا. اب موسیٰ علیہ السلام جس آدمی سے ملے یہ وہی آدمی ہے جن سے اللہ نے جا کر علم حاصل کرنے کو کہا ہے. تو اب یہ جاب اللہ نے دی ہوئی ہے. بار بار موسیٰ علیہ السلام کو یہ یاد ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں. تو خضر علیہ السلام نے ایک بڑا یونیک قسم کا جواب دیا. انہوں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکیں گے. وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، اور آپ کیسے صبر کریں گے ان باتوں پر جن کی کمپلیٹ نو ہاؤ انفارمیشن آپ کے پاس نہیں ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ سَتَجِدُنِي انشاءاللہ صابرا، انشاءاللہ آپ پائیں گے مجھے صبر کرنے والا. خضر علیہ السلام نے ایک شرط رکھی. کیا شرط ہے؟ یاد ہے کسی کو؟ خضر علیہ السلام نے کہا اگر آپ میرے ساتھ چلنا چاہتے ہیں تو سوال نہیں پوچھنا. فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا، یعنی مجھ سے سوالات نہیں کرنا. اگر مجھے کوئی چیز آپ کو سکھانی ہوگی تو میں خود بتا دوں گا. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کوئی چیز سیکھنے کے لیے کسی کے پاس جائیں کہ جیسے آپ کسی پائلٹ کے پاس جائیں کہ آپ جہاز کیسے اڑاتے، تو وہ بولے ٹھیک ہے یہاں بیٹھ جائیں. اب آپ اس نے جہاز اڑانا شروع کیا، انہوں نے بٹن کھولے، بہت کچھ کھولا، سب کچھ کر رہے، اور آپ ہر چیز میں اگر سوال پوچھنا شروع کر دیں، یہ بٹن کیا کرتا ہے، یہ بٹن کیا کرتا ہے، یہ آپ نے کیا کیا، یہ آپ نے پیچھے کیوں کیا، یہ گھمایا کیوں ہے، تو وہ بندہ تھوڑی دیر میں پریشان ہو جائے گا اور بولے گا آپ چلے جائیں واپس، آپ مجھے تنگ کر رہے ہیں. لہٰذا ان کو معلوم تھا کہ بہت سارے سوال ہوں گے، تو انہوں نے سوال پہ پابندی لگا دی. خود سوال نہیں کرنا، میں ہی آپ کو بتاؤں گا اگر مجھے کچھ بتانا ہوگا.
آپ بس دیکھتے رہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام ساتھ چلے، وہ ایک کشتی میں بیٹھے، دریا کے اس طرف تھے، ان کو دریا پار کرنا تھا۔ تو کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو مچھلیاں پکڑتے ہیں اور غریب سے، اور ان کے پاس چھوٹی سی کشتی ہوتی ہے، وہ یہ کام بھی کرتے ہیں کہ کسی کو اگر دریا کراس کرنا ہو تو وہ یہاں سے بٹھاتے ہیں، تھوڑے سے پیسے لیتے ہیں اور وہاں چھوڑ دیتے ہیں۔ خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام چل رہے تھے کوسٹ پر، دریا کے ساتھ ساتھ کے کوئی کشتی ملے، تو ایک کشتی والے ملے، انہوں نے ان دونوں کو بٹھایا اور انہوں نے خضر علیہ السلام کو پہچان بھی لیا، جیسے یہ کوئی بہت بڑے بزرگ ہیں، بہت نیک آدمی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے پیسے نہیں لیں گے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب وہ موسیٰ علیہ السلام، خضر علیہ السلام کشتی میں بیٹھ گئے، اب وہ کشتی آہستہ آہستہ دریا کے دوسری طرف جا رہی ہے۔ خضر علیہ السلام نے اس کشتی پہ ایک سوراخ کر دیا، اور سوراخ کر جب جیسے ہی کشتی پہنچی کونے پر، سوراخ کر کے اتر کے اور چلے گئے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو نظر آ گیا کہ انہوں نے یہ سوراخ کر دیا ہے۔ سوراخ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب پانی آتا رہے گا، اندر پانی بھر جائے گا، کشتی ڈوب جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ آپ نے سوراخ کر دیا ہے تاکہ یہ سب ڈوب جائیں گے اس سے۔ خضر علیہ السلام نے کہا دیکھا میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کو یاد آیا کہ ہاں یہ تو میں نے کہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اب میں کوئی سوال نہیں کروں، آپ مجھے ایک چانس دے دیں۔ اچھا، اب موسیٰ علیہ السلام کو بھوک بھی بہت لگ رہی، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو نہیں معلوم تھا کہ یہ جو اللہ نے دو دریا ڈھونڈنے کا کہا ہے وہ کتنا دور ہے۔ تو ہوتا نا ایک آدمی اب کھانا صبح کا کھا کے نکلتا ہے، وہ سوچتا ہے چلو شام تک وہاں پہنچ جائیں گے، تو شام نہیں، پورا دن گزر گیا، دوسرا دن شروع ہو گیا، کچھ نہیں کھایا ہوا۔ جب بھوک لگی تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی سے کہا تک مچھلی لے کر آؤ، تو پتہ چلا مچھلی بھی گئی۔ اب موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ ہیں، تو پہلے یہ واقعہ ہو گیا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اب میں نہیں پوچھوں گا کچھ۔ اب وہ جا رہے ہیں، انہوں نے دریا کراس کر لیا، خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے مائنڈ میں یہ بات سوچ کے رکھی ہوئی ہے کہ ہو سکتا ہے یہ اب کوئی اور بھی ایسا کام کریں گے عجیب سا۔ میں نے کیا کرنا ہے؟ صبر، میں نے کچھ بولنا نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اب ریڈی ہے، اگر اب یہ کچھ عجیب سا کریں گے تو میں نے کچھ بولنا نہیں ہے۔ تو کچھ بچے کھیل رہے تھے، خضر علیہ السلام گئے، ایک بچے کو دیکھا غور سے، اور وہ بچہ چھوٹا ہی ہے، 6 سال 7 سال کا ہوگا شاید۔ خضر علیہ السلام نے ایک ہاتھ سے اس کے بال پکڑ کے اس کی گردن سے سر الگ کر دیا، وہ بچہ وہیں مر گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے سوچا ہوا تھا کہ یہ کچھ عجیب سا کریں گے، مگر یہ نہیں سوچا تھا کہ اتنا عجیب سا کر دیں گے۔ تو ان سے رہا ہی نہیں گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آ گیا، انہوں نے کہا کہ ایک معصوم بچے کو قتل کر دیا، جو کس کا کیا گناہ تھا؟ تو خضر علیہ السلام نے کہا دیکھا میں نے آپ سے کہا تھا آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکیں گے۔ اب اگر کوئی اور ہوتا خضر علیہ السلام کے علاوہ تو موسیٰ علیہ السلام اس کو گرفتار کر لیتے، اس کی پٹائی کرتے اور اس کو اس قتل پہ سزا دیتے۔ لیکن اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا کچھ کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، یہ وہ ہیں جن کے پاس مجھے خود اللہ نے بھیجا ہے۔ لہٰذا اب موسیٰ علیہ السلام یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ جو بھی ہیں اللہ نے مجھے ان کے پاس بھیجا ہے، لہٰذا میں کچھ بولوں نہیں۔ مگر ان سے رہا نہیں گیا، انہوں نے پھر بول دیا کہ آپ نے بچے کو قتل کیوں کر دیا؟ خضر علیہ السلام نے کہا میں نے آپ سے کہا تھا آپ میرے ساتھ رہ کے صبر نہیں کر سکیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اب اگر میں نے کچھ پوچھا تو پھر آپ مجھے ساتھ نہیں رکھیے گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب وہ جا رہے ہیں کہ ایک اب فائنلی کسی بستی پر پہنچے، شہر، وہاں کچھ لوگ رہتے تھے، چھوٹا سا گاؤں تھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو بہت بھوک لگ رہی ہے، تو انہوں نے کھانا مانگا، استطعما اہلہا۔ دونوں پہنچے کہ بھئی ہم مسافر ہیں، کیا کوئی مسافر خانہ ہے یہاں پر، یا کوئی ایسا ہے جو مہمان نوازی کر لے، ہمیں کچھ کھانے کو دے دے۔ اب وہ بڑے عجیب سے شہر والے تھے کہ جن کے پاس بھی جائیں وہ بدتمیزی کریں اور وہ ان کو بھگا دیں اور بولیں کوئی یہاں پہ تمہارے لیے کھانا نہیں ہے۔ انہوں نے مہمان نوازی سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب کیا کریں، چوری تو کر نہیں سکتے، اب یہ کہ کوئی مزدوری وغیرہ کریں۔
تو انہوں نے کام ڈھونڈنا شروع کر دیا. ہوتے نا کہ بھئی ہم آپ کی اینٹیں اٹھا دیں, بورا اٹھا دیں, کوئی مرمت کا کام ہو تو وہ کر دیں, اس کے کچھ پیسے ملیں, اس سے ہم کچھ کھانا کھا لیں گے. تو بڑی مشکل سے ایک دیوار نظر آئی, دونوں کو دیوار نظر آئی. ایک گھر کی, چھوٹا سا گھر ہے, اس کی ایک دیوار اتنی ٹوٹی ہوئی ہے کہ کسی بھی وقت گر جائے گی. تو انہوں نے سوچا, موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ ہم جاتے ہیں, دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں, جو بھی یہاں رہتا ہے اس سے کہتے ہیں کہ بھئی آپ کی دیوار اگر ہم ریپیئر کر دیں تو آپ ہمیں کچھ پیسے دے دیں گے. لیکن ابھی موسیٰ علیہ السلام یہ سوچ ہی رہے تھے کہ خضر علیہ السلام گئے اور انہوں نے دیوار کو ایک ہاتھ لگایا اور پوری دیوار صحیح ہو گئی. تو موسیٰ علیہ السلام سوچ رہے تھے کہ لے, اتنی مشکل سے ایک جاب ملی تھی, کوئی مزدوری, اور موسیٰ علیہ السلام نے صرف اتنا فرمایا لو شئت لاتخذت علیہ اجرا, اگر آپ چاہتے تو اس کام پر اجرت لے سکتے تھے, پیسے لے سکتے تھے. اس پر خضر علیہ السلام نے کہا ھذا فراق بینی و بینک, بس میں نے اب اس کے بعد اب مزید ساتھ نہیں رہ سکتے. میں نے آپ سے کہا تھا کہ بیچ بیچ میں روکنا نہیں ہے, سوال نہیں کرنا. پھر خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو تینوں واقعات کی ایکسپلینیشن دی. انہوں نے فرمایا کہ وہ جو کشتی پہ ہم بیٹھے تھے, جس پہ میں نے سوراخ کر دیا تھا, وہ اصل میں کچھ مساکین, کچھ مزدوروں کی تھی. وہ بیچارے سمندر دریا میں مزدوری کرتے ہیں, لوگوں کو ادھر سے ادھر دریا پار کراتے ہیں, اس کے کچھ پیسے ہیں. ان کی کل پونجی, ایسٹ, بس ایک کشتی ہی ہے. لیکن ہمارے کشتی سے اترنے کے تھوڑی ہی دیر بعد ایک بہت بڑا بادشاہ, ظالم بادشاہ آنے والا ہے. اس کشتی پر, اپنی بڑی سی کشتی پہ آئے گا, اور جتنی بھی کشتیاں اسے نظر آئیں گی وہ سب اغوا کر لے گا, وہ سب چرا لے گا. اسی لیے میں نے اس کشتی میں سوراخ کر دیا. اس سے سوراخ سے یہ ہوگا کہ جب وہ بادشاہ آئے گا تو وہ دیکھے گا کہ یہ کشتی تو ٹوٹی ہوئی ہے, تو اس کو نہیں لے گا اور چھوڑ کے چلا جائے گا. تو سوراخ ریپیئر کرنا بڑا آسان ہوتا ہے, کشتی کا سوراخ ریپیئر کرنا بہت آسان ہوتا ہے, ایک اور لکڑی کا پیس لگا دیں, صحیح ہو گیا. لیکن اگر یہ میں سوراخ نہ کرتا تو پوری کشتی جانی تھی. لہٰذا یہ میں نے برا نہیں کیا کشتی والوں کے ساتھ, بلکہ اچھا کیا. پھر فرمایا کہ وہ جو لڑکا تھا, چھوٹا بچہ, اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے اس کی جان لینے کے لیے. اسی لیے کیونکہ اس کے ماں باپ بہت نیک ہیں, اور یہ بچہ بڑا ہو کر اپنے والدین کو بہت زیادہ تنگ کرنے والا تھا, اور ان کے لیے زندگی عذاب بنانے والا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس بچے کی جان لی تاکہ ان والدین کو اس سے بہتر اولاد دے, جو پھر صلہ رحمی کرے گا اور والدین کی خدمت کرے گا. یعنی بظاہر نظر آ رہا ہے کہ چھوٹے بچے کی جان چلی گئی. اچھا, چھوٹا بچہ تو بے قصور ہی ہوتا ہے, اس کا تو کوئی گناہ ہے ہی نہیں, وہ تو سیدھا جنت میں گیا. اصل تکلیف ہوئی والدین کو. تو بتایا کہ یہ میں نے والدین پہ ظلم نہیں کیا, بلکہ ان کے ساتھ اچھا کیا. پھر فرمایا کہ وہ جو دیوار تھی, وہ جو گھر تھا, وہ 2 یتیم بچوں کا تھا, اور ان کے والد کا انتقال ہوا ہے. ان کے والد بہت ہی نیک آدمی تھے, وَأَبُوهُمَا صَالِحًا, والد نیک آدمی تھے. اور والد نے اپنے بچوں کے لیے جو کمائی کی ہوئی تھی, وہ کچھ سونے کے سکے جمع کیے تھے, اور وہ والد نے چھپا دیے تھے دیوار کے نیچے. اسی لیے کیونکہ وہ شہر والے اچھے لوگ نہیں ہیں, شہر والے مہمان نوازی بھی نہیں کرتے. اگر شہر والوں کو پتہ چل جائے کہ والد سونا چھوڑ کر گیا ہے ان بچوں کے لیے, تو وہ یہ اپنے بچوں سے چھین لیں گے. لہٰذا والد نے دیوار کے نیچے وہ چھپایا ہوا تھا. اگر یہ دیوار گر جاتی تو وہ سونا ظاہر ہو جاتا. ان بچوں کو بھی شاید نہیں پتا کہ والد جو ہے سونا چھپا کر گیا ہے. اگر ہم ان سے پیسے مانگ لیتے تو وہ کہاں سے دیتے, یا تو یہ سونے میں سے ہی دیتے, تو پھر یہ سونا ظاہر ہو جانا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیوار بنانے کے لیے بھیجا ہے. اس میں جو بہت خاص بات ہے وہ یہ کہ ایک شخص جو کہ نیک تھا, ان کا انتقال ہو گیا, بچے ابھی چھوٹے ہیں, تو اللہ نے خضر علیہ السلام کو بھیجا ہے دیوار بنانے کے لیے, تاکہ جو سونا باپ چھوڑ کر گیا ہے وہ جلدی ظاہر نہ ہو جائے. اللہ یہ چاہتا ہے یہ بچے بڑے ہو جائیں, طاقتور ہو جائیں, سمجھدار ہو جائیں, اور پھر اس سونے کو باہر نکالیں تاکہ کوئی ان سے چھین نہ سکے.
آخری میں فرمایا رحمۃ من ربک وما فعلتہ عن امری۔ خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ یہ سارے کام میں نے خود نہیں کیے، یہ اللہ کے آرڈرز تھے جو بس میں پورے کر رہا تھا۔ یہ پورا واقعہ سورہ کہف کے ان 2 رکوع میں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس کی مزید ڈیٹیلز بھی بیان کی۔ انشاءاللہ کل پھر ہمارے نیکسٹ فرائیڈیز جب آئیں گے تو اس میں ہم آیات پڑھیں گے اور کچھ ڈیٹیل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ ایک بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے موسیٰ پر، موسیٰ علیہ السلام پر، کہ اگر وہ تھوڑا اور صبر کر لیتے تو کچھ اور چیزیں بھی ہمیں پتہ چل جاتی، مگر 3 ہی باتوں کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے تینوں سوال کر لیے۔ اور اس میں سبق کیا ہے؟ سبق یہ ہے کہ یہ اللہ دنیا چلا رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے بنا دی اور چھوڑ دی۔ بہت سارے ایجنٹس ہیں اللہ کے، خضر علیہ السلام جیسے، بہت سارے فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے مائکرو مینجمنٹ کرا رہا ہے کہ جاؤ فلاں کی دیوار بنا دو، فلاں کی کشتی میں سوراخ کر دو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سب چیزیں ایسے ہی ہو رہی ہیں، یہ سب چیزیں اللہ کر رہا ہے۔ اور دوسرا بہت بڑا سبق یہ ہے کہ اگر ہمیں لگے کہ یہ تو بہت برا ہو گیا، کوئی چیز کھو گئی، کوئی چابی کھو گئی، کوئی کتاب کھو گئی، کوئی بڑی قیمتی چیز تھی، اس سے ہمیں بہت نقصان ہو گیا، ہمیں لگتا ہے یہ بہت برا ہوا، حالانکہ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے یہ کر کے ہمیں بہت بڑی برائی سے بچا لیا ہو۔ انشاءاللہ اگلی مرتبہ ہم سورہ کہف کی ان آیات کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بارک اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔